ارزقنا شفاة الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین اللہم ارزقنا محبت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین یہی دعا یہی ظاہروں کے لب پر ہمارے پاس وہ ٹول کون سا ہے جس سے ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ جو ابھی ہمیں ہوا ہے یہ علم آیا ہے یا معرفت آئی ہے، ہم کس درجے میں ہیں؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب یوں ہے کہ باہر خارج میں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اصلاً خود اپنے اندر کی کیفیت ہی کو دیکھنا ہوگا۔ جب علم، توجہ رہے، جب علم ہمارے نفس میں جذب ہوتا ہے اور جذب ہونے کے بعد ہمارے قلب کو متقلب کر دیتا ہے، جب ہمارے قلب میں تحریک بیدار ہو جائے اور کیفیت قلب کی وہ نہ رہے جو کچھ دیر پہلے تھی، سمجھ جائیے گا کہ علم معرفت میں ڈھلنے لگا ہے۔ یہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ ہم اس وقت کس کیفیت میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، فرماتے ہیں، کون سے امام کا؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں نحن قوم، ہم ایک وہ قوم ہیں۔ جب کبھی بھی امام نحنو کہہ کر بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط ایک امام نہیں، پوری بارادری ہے جو بات کر رہی ہے۔ تو نحن قوم لا نعطی المعروف، ہم وہ قوم ہیں جو نہیں دیتے معروف، مگر یہ کس کو کتنا؟ الا بقدر المعرفہ، ہم اتنا دیتے ہیں جتنی معرفت ہے۔ یہ دیکھیے، یعنی وہاں سے بھی جو ملے گا وہ اس کو کتنا ملے گا کہ جتنی معرفت ہے اتنا ہم تمہیں دے دیں گے، یعنی کمی وہاں نہیں ہے، کمی یہاں ہے۔ یہ نہیں دیکھیں کہ وہاں کمال کتنا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ دریا میں پانی کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ میری پیاس کتنی ہے۔ تو جتنی پیاس ہے، کم از کم پورا دریا نہ صحیح اتنا دریا تو پی سکتے ہیں۔ تو امام اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جو اتنا دیتے ہیں جتنی معرفت ہے، کیوں؟ اگر اس سے زیادہ دیا تو متحمل نہیں کر پاؤ گے۔ دوسرے مقام کے اوپر روایت ہمیں ملتی ہے کہ یقین ائمہ علیہم السلام اس انداز سے بھی اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ نحن معشر الانبیاء، ہم کون ہیں؟ ہم وہی انبیاء کا گروہ ہیں۔ کیا مطلب؟ معشر، گروہ کو بھی کہیں گے، یعنی ہم اسی نوڈ سے ہیں، اسی طبقے سے ہیں۔ کون سا طبقہ؟ جو ہدایت کرتا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی معاشرہ ہے، ایک ہی معاشر ہے جو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہم آل محمد کون ہیں؟ ہم انہی کی محنتوں کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارے درمیان آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء، ہم تو انبیاء کے گروہ میں سے ہیں۔ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ یقیناً معرفت بڑھتی جائے گی، امام علیہ السلام کی وہ خزانے جو وہ دے رہے ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ عزیزوں، یہاں تک کی بات میں لے آیا ہوں اور آج اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب اس آیت کی میں ترجمہ کے ساتھ تشریح بھی کروں۔ تو پروردگار عالم سورہ سجدہ کی 4 نمبر کی آیت کا آغاز اس میں جلالہ سے کر رہا ہے، اللہ۔ اب اگر غور کریں تو یقین کریں آیت کے پہلے ٹکڑے میں اگر کوئی کلمہ جو بیان ہوا ہے وہ اصلاً اللہ ہے، مبتدا ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے الذی سے آگے تک، یہ اس کی خبر ہے، یعنی اس ٹکڑے میں مبتدا اور اس کی خبر۔ الذی کے بعد تو اس کی خبر ہے،
اصلاً بچا کیا آیت میں؟ اللہ، بس. تو کیا کہا؟ اللہ. کیا اللہ؟ کون اللہ؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ. کاش میرے پاس وقت ہوتا، آج نہیں ہے، صرف ہوم ورک دے رہا ہوں. یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ، یہ وہ کون؟ وہ قل کہہ دو وہ ہوا تو غائب کی ضمیر ہے، اور ضمیر تو اسم کے بعد آتی ہے. اللہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، ہوا پہلے آ گیا. کیا ہوتا ہے؟ مضمون لکھ رہے ہیں زید بہت اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے. تو زید پہلے آیا، وہ بعد میں آیا. ضمیر بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں ضمیر پہلے ہے، ہوا وہ اللہ اسم بعد میں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ خود اس کے اندر ایک اشارہ ہے. تو بہرحال میں نے ہوم ورک دیا ہے، اب سوچتے رہیے، پھر کہیں میں ٹکرا جاؤں تو پھر کہیے گا کہ وہ جواب نہیں ملا، آپ بتا دیجئے، پھر بتاؤں گا، آج نہیں بتاؤں گا. تو ہوا اللہ، وہ اللہ یکتا ہے. تو بھیا یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے وہ اللہ وہ یکتا ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جو اللہ ہے نا وہ یکتا ہے، لیکن بھائی یہ بتاؤ وہ اللہ جو یکتا ہے یہ تو اس کی خبر ہے کہ وہ جو ہے وہ یکتا ہے. پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ جو ہے وہ ہے کون. ہم ہے کون کے اوپر غور نہیں کر رہے. ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہو رہی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے. یہ یکتا تو اس کی خبر ہے، یہ تو بتاؤ وہ ہے کون. آیت کے اندر بھی اسلوب وہی ہے، اللہ. اللہ کون؟ اس نے آگے پھر خبر آئی، کہا الذی خلق السماوات والارض. ارے وہی اللہ جس نے خلق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو درمیان میں ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ خبر چل رہی ہے جو اس کے درمیان میں ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پر استوا کیا. یہاں تک کی بات کمپلیٹ ہو گئی. اب سمجھ میں آیا کہ یہاں تک تو فقط خبر چل رہی تھی، اب یہاں ایک حقیقت کو سامنے رکھ دیا. اللہ خبر اور اب حقیقت. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ تمہارے پاس اس کو چھوڑ کر کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفیع. افلا تتذکرون، کیا تم تذکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے. اب آئیے شرح کیجئے. پروردگار کے بہت سے صفاتی نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کو ان ناموں سے پکارو. چنانچہ اب اگر آپ خدا کے اسم غفار سے تجلی لینا چاہیں گے تو کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر آپ اس میں سبحان سے تجلی لینا چاہیں گے تو تسبیح کریں گے خدا کی. اگر اس کی آپ اس کے علیم ہونے کا تذکرہ کر رہے ہوں گے یا علم سے اس کے استفادہ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو یا علیمو یا علیمو اس انداز سے ورد کریں گے. تو گویا جتنے صفاتی نام ہیں ان ہر صفاتی نام کے کسی اسم سے ہم تجلی لے سکتے ہیں. یا علیمو کہہ کر، یا رحیمو کہہ کر، یا رحمانو کہہ کر، تمام کے تمام صفاتی نام سے آپ ایک انداز سے یوں تجلی لے سکتے ہیں. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ جب کبھی ہم ایک اسم سے ایسے تجلی لینا چاہیں کہ جس میں رحیمیت بھی شامل ہو، رحمانیت بھی شامل ہو، علیمیت بھی شامل ہو، تمام کی تمام وہ جو تم الگ الگ تجلیاں لے رہے ہو، تجلیات لے رہے ہو، وہ ایک اسم میں شامل ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے صفاتی نام ہیں یہ ایک طرف اور جو اسم ذات ہے وہ ایک طرف. تو اگر تمام صفات سے بیک وقت تجلی لینا ہو تو ایک اسم جلالہ یعنی کہ اسم اللہ کا واسطہ دے کر جو دعا کی جاتی ہے وہ اس لیے بارگاہ
پروردگار میں یوں قبول اور مقبول ہے کہ آپ فقط یا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس میں رحیمیت بھی شامل ہے، رحمانیت بھی شامل ہے، علیمیت بھی شامل ہے، تو تمام صفات سے تجلی لینے کے لیے جو ایک اسم ہے وہ فقط ایک اسم ذات ہے، اللہ۔ وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اللہ اللہ، تو تمام صفات اس کے اندر آ گئیں، اس لیے کہ ذات اور صفت میں دوئی نہیں ہے، جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ کل بیان کر رہا تھا، علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، بالذات عالم ہے۔ علم کے ساتھ عالم ہونا، علم الگ ذات الگ، لیکن وہ بالذات عالم ہے۔ اسی طرح حیات کے ساتھ حی نہیں ہے، میں اور آپ حیات کے ساتھ حی ہیں، حی یعنی کہ زندہ ہیں، حیات رکھتے ہیں اس معنی میں، لیکن وہ اصلاً حی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا، ہر شے اس پر انحصار کرتی ہے، اپنے زندہ ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اور جو حی ہوتا ہے لازم ہے کہ حی کے ساتھ اصلاً قیوم بھی وہی ہے، اس لیے کہ جو خود اپنی ذات پر قائم ہے، اپنی ذات پر حی ہے، اسے کسی غیر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ میری حیات کچھ اشیاء پر قائم ہے، وہ ہوں گی تو میں ہوں گا، وہ نہیں ہوں گی تو میں نہیں ہوں گا۔ پروردگار عالم نے وہ جو اشیاء نہیں ہوں گی تو میں نہیں ہوں گا، اس نے میرے ہونے سے پہلے ان اشیاء کو خلق کیا تاکہ میں ہو سکوں۔ توجہ دیکھ، اس نے تغیرات کو پہلے خلق کیا، مخلوق کو بعد میں خلق کیا، جس سے مخلوق متغیر ہوئی ہے۔ وقت کی سوئیاں بھاگ رہی ہیں، آگے جائیں سمیٹ دوں۔ کیا کہا؟ اللہ، اس میں جلالہ ہے۔ الذی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم وما بینہما، اور جو اس کے درمیان میں ہے۔ پروردگار جب تو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس فرما دیتا ہے کن فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو زمین آسمان کو بنانے میں 6 دن لگ گئے۔ جب تو کن کہتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ تو جو کن کہتا ہے اصلاً کن کہتا نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، تو بس ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ بحث ہے ارادہ پروردگار کا صفت ذات ہے یا صفت فعل؟ صفات کی قسمیں ہوتی ہیں، صفت ذات، صفت فعل۔ وہ چیز، وہ صفت جو خدا کے فعل سے ظاہر ہو وہ صفت فعل ہے، اور وہ صفت جو خدا کی ذات سے ظاہر ہو وہ صفت ذات ہے۔ ٹھیک ہے؟ پروردگار خالق ہے۔ کب سے خالق ہے؟ جب کچھ خلق کیا تو خالق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہا دیکھو خالق، خلاقیت، صفت خلاقیت جسے کہہ رہے ہیں، خلق کرنے کی استعداد، یقیناً وہ ذات واجب الوجود اس وقت خلق کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ خلق کیا نہیں ہے، تو جب خلق کیا نہیں ہے تو اس کی صفت خلاقیت کا ظہور ہی نہیں ہوا۔ رازق، خدا کب سے رازق ہے؟ جب پہلی مخلوق کو رزق دیا تب سے رازق ہے نا۔ جب پہلی مخلوق ہی نہیں تھی تو کس کو رزق دے رہا تھا؟ تو جب کسی کو رزق نہیں دے رہا تھا تو رازق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا کی وہ صفت ہے جو اس کے فعل سے ظاہر ہوئی ہے۔ رزق دیا تو رازق کہلایا۔ جب تقریر کریں گے تو مقرر کہلائیں گے نا، جب تقریر ہی نہیں کریں گے تو مقرر کیسے کہلائیں گے؟ لاکھ آپ کو تقریر آتی ہو، مقرر نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ صفات جو بیان کر رہا ہوں یہ خدا کی صفات فعلیہ ہیں، فعل سے ظاہر ہیں۔ لیکن علم، خدا عالم ہے، کب سے ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ پہلی مخلوق کے ہونے کے بعد سے عالم ہے؟ نہیں،
خدا عالم ہے کب سے؟ کہا مخلوق کا علم رکھتا ہے، کب سے رکھتا ہے؟ جب سے ہوئی ہے۔ کہا جی نہیں، وَعَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَن يَكُونَ، اشیاء کو جانتا ہے ان کے ہونے سے پہلے۔ تو جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے تو وہ ایسا عالم ہے کہ عالم الغیب ہے۔ یہ علم جو ہے کب سے ہے؟ کہا یہ تو اس کی ذات سے ظاہر ہے، کچھ فعل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ So is the case with حی، وہ جو حی ہے وہ کیسے حی ہے؟ فعل سے حی ہے یا ذات سے حی ہے؟ یقیناً اس کی ذات سے یہ صفت آیا ہے، اس کی قیومیت اس کی ذات سے آیا ہے۔ تو اسی طرح سے میں نے دو الگ الگ کیٹیگری کر دی۔ اب بتائیے ارادہ جو ہے وہ اس کا صفت ذات ہے یا صفت فعل؟ بحث ہے کہ واقعتاً یہ صفت ذات ہے یا صفت فعل۔ آسان کروں، جیسا کہ کل ایک برادر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی مجلس جو ہے وہ کبھی کبھی مجلس سے سیمینار میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ٹو وے کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک ڈرل کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ صفت جو ہے وہ اس کی ذات کی صفت ہے یا فعل کی صفت ہے۔ اس تسبیح کو دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا تسبیح کو؟ ہاتھ کو دیکھیے، بس مل گیا جواب آپ کو۔ انسان اس وقت بڑا نہیں ہوتا جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، انسان اس وقت بڑا ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ جب چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے نا تو انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا تسبیح کو دیکھیے، دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا ہاتھ کو دیکھیے، ابھی آپ نے جملہ پورا سنا نہیں تھا کہ آپ کی نظر تسبیح سے ہٹ کر ہاتھ پر آ گئی۔ یہاں آپ نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی نظر کو میں ہاتھ کی طرف لے کر جاؤں۔ تسبیح سے ہاتھ تک کتنے فاصلہ لگا؟ جو آپ کا ارادہ اور یہ نظر کا اٹھنے کا فعل، اس کے درمیان میں اگر میں پوچھوں کہ فاصلہ کتنا تھا تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اس ارادے اور اس فعل میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو مجھے یہ بتلاؤ، جب تم اپنے ارادے اور فعل کے درمیان میں فاصلہ جج نہیں کر سکتے تو جو اس ارادے اور فعل کا خالق ہے اس کے ارادے اور فعل میں کتنا فرق ہوگا؟ جب ہم اپنے ارادے اور اپنے فعل کے درمیان میں فرق نہیں کر پا رہے تو جو خالق اکبر ہے اس کا ارادہ ہی فعل ہے، اس کا فعل ہی ارادہ ہے کہ یہاں ارادہ کیا اور وہ ہو گیا۔ تو جو پروردگار تو نے ارادہ کیا وہ ہو گیا، تو یہ 6 دن لگ گئے زمین آسمان بنانے میں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہم تو بچے ہیں معصوم، 6 دن سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، یہ 1 دن ہے ہمارا۔ تو کہہ رہا ہے زمین و آسمان کو بنایا ہے 6 دن میں، سورج تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں جو یہ دن آ رہا ہے، یہ دن تو ابھی تخلیق ہی نہیں ہوا، تو وہ 6 دن کون سے ہیں جس میں یہ بنا ہے؟ جب آسمان ہی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں بنا، تو پھر 6 دن کون سے ہیں؟ تو کیا یہ وہاں کے 6 دن ہیں؟ جو ہمارا 50,000 سال ہے وہ تو وہاں کا 1 دن ہے، تو پلٹ کر وہاں پر ضرب دے دیجئے، اتنے دن لگ گئے۔ کن فیکون کہہ کر بنانے والے کو اتنے دن لگ گئے، کیا جواب ہے؟ آیت صحیح ہے، آیت بالکل، دونوں آیتیں ٹھیک ہیں، دونوں آیتیں ٹھیک ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سنیے، اب توجہ رکھیں۔ پروردگار مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ اشیاء ایک نظام کے تحت ارتقا پائیں۔ پروردگار اگر چاہتا تو آپ کو اور مجھے اس دنیا میں کن کہہ کر بھیج سکتا تھا، لیکن 9 مہینے کا نظام اس نے بھی وضع فرمایا ہے۔ تو پروردگار جو چاہتا ہے کہ اشیاء اپنے عوامل، سبب اور اسباب کی دنیا میں علل اور سبب کی اس دنیا میں علل اور معلول، علت اور معلول کے تحت چلیں، تو اس نے اس نظام کو چاہا کہ نظام ہو جائے، نظام ہو گیا۔ نظام کو چاہا کن،
ہو جا، نظام ہو گیا، اور اب اس نظام کے تحت زمین آسمان کا 6 دن میں بننا قرار پایا. دونوں باتیں ٹھیک ہو گئیں. تو اب زمین بن گئی، آسمان، اور ایک نہیں، دو نہیں، 7 آسمان بن گئے. سماوات والارض، کتنے ہیں؟ 7 ہیں، بن گئے. اس کے بعد ثم ایک اگلے درجے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد استوا کیا عرش کے اوپر. استوا کا ظاہری معنی بیٹھنا لیا جاتا ہے، اور ہمارے بھائیوں نے ترجمہ بھی کر دیا کہ پھر عرش پر بیٹھ گیا. 6 دن میں زمین آسمان بنا لیے، اور اس کے بعد عرش پر بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا تو کہاں بیٹھ گیا؟ زمین پہ تھوڑی بیٹھا، کہا کہ کرسی پہ بیٹھ گیا. وسیع کرسی السماوات والارض، آیت بھی آ گئی سامنے. کہا کرسی، ہاں کرسی، کیونکہ مادیت میں پھنسے ہوئے. کیا کہا تھا؟ مادیت میں پھنسے ہوئے، ہر چیز کو مادے کا لباس پہنانا. کہا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا کون سی کرسی ہے؟ کرسی وہی ہے جو چرچرا رہی ہے، چرچرانے والی کرسی ہے، کیونکہ اس کے وزن کو متحمل کی ہوئی ہے. بھایا جتنی بھی ہے وزن کو اٹھا لیا ہے، تو اتنی تو ہے کہ احاطہ بھی کر لیا ہے. خدا معلوم وہ کرسی کون سی ہے جس نے خالق کا احاطہ کر لیا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ وہ لامحدود ہے، اور لامحدود ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 لامحدود نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے کہا 2 لامحدود ہیں، تو جیسے ہی ایک لامحدود کے برابر میں دوسرا لامحدود کھڑا کیا تو نہ دوسرا لامحدود ہوگا نہ پہلا لامحدود ہوگا. جس کو سمجھانے کے لیے دوسرا کہا جا رہا ہو، پہلے کی حد بندی تو وہی ہو گئی. تو فلسفے میں دوسرا لامحدود نہیں، تو کیا کہا؟ ایک ہی لامحدود ہے. تو کہاں متمکن ہوا؟ کہاں پر تم اس کو لوکیٹ کرو گے؟ ہاتھ کا اشارے سے تو بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ وہاں ہے، اس لیے کہ وہ کسی جگہ میں نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں ہے. امام سے پوچھا کہ آپ کا خدا کہاں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے. وہ اس کہاں کا خالق ہے. یعنی کہ اب یہاں تک تو حدیث ختم ہو گئی، آگے شرح کر رہا ہوں. یعنی کہاں نہیں تھا، وہ تھا. اس نے چاہا کہ کہاں ہو جائے، کہاں ہو گیا. تو خالق تو اپنی مخلوق سے پہلے تھا، خالق تو اپنی مخلوق کے بعد بھی ہوگا. کہاں نہیں تھا وہ تھا، کہاں نہیں رہے گا وہ ہوگا. وہ باقی ہے، کہاں فانی ہے. تو جو باقی ہے وہ فانی میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو باقی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. بس عزیزو، تو اب عرض کر رہا تھا استوا کا مطلب بیٹھنا لیا. کیوں لیا؟ آئیے اس کے اندر اشارہ ہے. جائیے جا کے قرآن، دوسرا ہوم ورک، آج کے دن کا دوسرا ہوم ورک. وہ کیا؟ جائیے قرآن کھولیے گا، آج ہی کھولیے گا، اور خلقت کی آیات نکالیے گا. سماوات اور عرض کی، جہاں پروردگار زمینوں اور آسمانوں کی خلقت کا بیان کرے، اس کے فوراً بعد استوا کی بحث کرے گا. استوا کی بحث فوراً آئے گی. کیوں؟ استوا کا مطلب کیا ہے؟ چلو آپ نے کہا بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا؟ کہا تخت پر بیٹھ گیا. یہ بتلاؤ تخت پر کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ بیٹھتے ہیں. بادشاہ تخت پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ بادشاہ تخت پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ مملکت کے امور چلائیں گے. وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے سب کچھ، جس کو مین سینٹرل پوائنٹ کہیں گے، جہاں سے تمام خلقت کے امور کو دیکھا جائے. وہ جگہ تخت کہلاتی ہے. تخت یا تختہ یعنی حکومت، جہاں سے حکم صادر ہو وہ جگہ کون سی ہوگی؟ وہ تخت ہوگا. تو پروردگار تخت پر بیٹھ گیا. اصطلاحاً بیان ہو رہا ہے، اصلاً نہیں بیٹھ گیا. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی خالق ہے اور وہی امر کرنے والا ہے. وَهُوَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ، اس نے خلق کیا، اس نے امر کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلق کوئی اور کرے اور امور کوئی اور چلائے. اس آیت کے اندر یہ پروردگار نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اصلاً جو خالق ہوتا ہے وہی ولی ہے، اس لیے کہ اس کو چھوڑ کر کوئی ولی ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق عدم میں تھی،
تھی ہی نہیں، اس نے چاہا تو وہ ہو گئی۔ تو جو خالق ہے وہ مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے، اس لیے حق رکھتا ہے کہ اس مخلوق کے لیے جو قوانین وضع فرمائے وہ خالق خود وضع فرمائے۔ اس آیت کے اندر اسی لیے پروردگار لے کے کہاں جا رہا تھا؟ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، تمہارے لیے کوئی ولی کوئی شفیع اس کو چھوڑ کر نہیں ہے۔ یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے یہ بات کی کہ دیکھو وہ ہے جس نے ان تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ تو جس نے تمام جہانوں کو خلق کیا ہے، ممکن کیسے ہے کہ یہ تمام جہانوں کا ولی کوئی اور قرار پائے؟ ولایت، یہاں سے پروردگار نے اپنی ولایت کو سمجھایا۔ اور کون سی ولایت ہے یہاں آیت میں ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن میری پوری گفتگو وہیں گھوم رہی ہے۔ پروردگار نے جس ولایت کی بات کی وہ ولایت دو انداز سے بیان فرمائی۔ ایک ولایت ولایت خلق، دوسری ولایت ولایت امر۔ پروردگار نے کہا ولایت خلق بھی ہماری، ولایت امر بھی ہماری۔ اب جب ولایت خلق ہماری ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی نہیں میں نے خلق کیا ہے؟ اللہ، یہ دعویٰ کرنے کے لیے جو حول اور قوت کسی کو چاہیے اس میں بھی وہ خدا کا محتاج ہے۔ جو یہ کہے کہ میں رب ہوں، تو یہ میں رب ہوں کہنے کے لیے جو قوت اسے درکار ہے، یہ اس قوت کے لیے یہ بھی اسی کا محتاج ہے۔ اس کی صفت رحمانی کو دیکھو کہ اس کا انکار کرنے کے لیے بھی اگر کسی کو کچھ چاہیے تو وہ بھی وہی دیتا ہے۔ کافر اسی کی دی ہوئی نعمت سے استفادہ کر کے اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ اپنی نعمت کو روکتا نہیں ہے۔ یہ اس کا حلم ہے، اس کا حلم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کوئی خدا نہیں ہونے کے کہنے کے لیے زبان کا رزق اس کو دے رہا ہے زندہ، ورنہ زبان بند ہو جائے۔ نہیں کرتا اس طرح، کیوں؟ کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ کب تک؟ آخر کو تو سب فنا ہوگا، میرے پاس ہی آنا ہے جب سب غیوب ظاہر ہو جائیں گے، ماں سوائے اس کے، ماں سوائے وہ ایسا غیب ہے کہ نہ صرف زمین والے اس کی تلاش میں ہیں، بلکہ ایسا غیب ہے کہ ملأ الاعلیٰ کے اندر رہنے والی ہستیاں بھی اسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے وہ بھی نہیں جانتے کہ جس ذات سے وہ بات کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے وہ ایسا غیب ہے کہ نہ فرشتہ نہ کوئی رسول، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ویسی عبادت نہیں کی جس کا وہ لائق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں میں نے ایسی عبادت نہیں کی جس کا کہ وہ لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے شکر الحمدللہ، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی کہ آپ نے شکر ادا کیا ہے۔ جب آپ کہیں گے شکر الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق تھی، اور اس توفیق کے اوپر ایک اور شکر لازم آ گیا۔ آپ نے پھر کہا شکر الحمدللہ، یہ بھی خدا کی دی ہوئی توفیق سے شکر ادا کیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک شکر لازم آ گیا۔ تم شکر الحمدللہ کہتے ہوئے زندگی ختم کر دو گے، شکر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب شکر کا حق ادا نہیں ہوگا تو یہ ہستیاں پھر فقط شکر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، ان کے نزدیک یہ شکر کا ادا نہ ہو جانا کسی گناہ سے کم نہیں۔ یہ معصوم ہستیاں کہتی ہیں پروردگار معاف کر دے۔ اب استغفار بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہم کیا کہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس نے میرے دعاؤں کو حبس کر لیا ہے۔ تو یہ ہستیاں استغفار کرتی بھی نظر آ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اگر کسی شے کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو دو مطالب سے بات خالی نہیں ہے، یا تو اس شے کو تم بہت دور سے دیکھ رہے ہو،
یا پھر اس شے کو بہت غرور سے دیکھ رہے ہو. چیزیں اسی وقت چھوٹی نظر آتی ہیں جب ان کو بہت دور سے دیکھا جائے یا بہت غرور سے دیکھا جائے. اللہ اکبر. لیکن وہ ذات ہے کہ جب مومن کو اس کی معرفت ہونا شروع ہوتی ہے اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی رہتی ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اتنا ہی پست تصور کرتا ہے. تو اہل بیت علیہم السلام وہ ہستی ہیں کہ پروردگار کو جب تجلیات کا اس انداز سے مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں اپنے مخلوق ہونے، اپنے محتاج ہونے کا اتنا ادراک ہوتا ہے، زبان پر کلمہ شکر جاری ہو جاتا ہے. اللہ صلی اللہ محمد. تمہارا کوئی ولی نہیں ہے اس کو چھوڑ کر. I repeat my words. ایسا اگر یہاں پر آیت من دون ہی ختم ہو جائے اور بس یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پروردگار کے علاوہ اب یہ لفظ کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے کہا اس کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے کلمہ توحید کے اندر رہیں تو پھر کچھ اولیاء ہیں. اگر اس کو چھوڑ کر کسی ولی کی بات کی تو یہ طاغوت ہے، یہ شیطان ہے. لیکن اگر اس کی ولایت میں رہتے ہوئے کسی ولی کی بات کی تو یہ تو عین توحید ہے. اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے. اور بہت توجہ، اب خدا نے اپنی ولایت کی بات کی ہے نا، ورسولہ، یہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹ گئی؟ پروردگار پر. چونکہ اس کا بھیجا ہوا ہے اس لیے تمہارا ولی ہے. رسول اللہ. ایک جملہ اگر آج کی مجلس سمجھ میں یہ والا جملہ سمجھ میں آ گیا نا تو یہ سمجھیں کہ 5 دنوں کی محنت ہے. رسول اللہ اللہ کے مقابلے پر ولی نہیں ہے. رسول اللہ اللہ کے مقابلے پہ ولی نہیں ہے، اللہ کی ولایت کے تحت ولی ہیں. جو یہ سمجھاتے ہیں عموماً ممبر سے بھی کہ یہاں سے یہاں تک تو اللہ کی ولایت ہے، یہاں سے یہاں تک رسول کی ولایت ہے، یہاں سے یہاں تک علی کی ولایت ہے، تو اللہ نے اپنی ولایت وہاں دے دی، رسول نے کہا میں رکھ کے کیا کروں گا، میں بھی دے دیتا ہوں. یہ دھوکہ ہے، یہ شرک ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ولی ہے اور اس کے مقابلے پہ رسول اللہ بھی ولی ہیں اور ان کے مقابلے پر مولا علی ولی ہیں. یعنی مولا علی کی ولایت رسول اللہ اور اللہ کے مقابلے پر ہے. یہ شرک ہے، کیونکہ خدا کے مقابلے پر کوئی آئے وہ خدا کے مقابل پر آیا ہے. تو کون ہوگا؟ آپ XYZ کوئی بھی نام دے دیجئے. لیکن وہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ولایت ہاریزنٹل ولایت نہیں ہے، ورٹیکل ولایت ہے. یعنی ولایت کا منبع اصلاً پروردگار عالم ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول، چونکہ اس کا بھیجا ہوا ہے اس کے حکم سے تمہارا ولی ہے. اس نے قرار دیا. اور یہ جو رسول ہے یہ اس کا حکم تم تک پہنچانے والا ہے. ہم ہی نے اس کو حکم دیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو وہ جو ہم نے تم پر پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. ایسے ہی 9 منٹ رہ گئے میرے پاس. اللہ اکبر. تو من کن تو مولا تک بات آ گئی نا، غدیر کی ولایت تک بات آ گئی ہے. بس وہی بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ اب ولایت کی حقیقت کیا ہے. ولایت کی حقیقت یہ ہے کہ ولایت وہ حقیقت ہے جس کے سائے میں اصلاً یہ زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں.
آیت کے مطالب بیان ہو رہے ہیں کہ ولایت کو سمجھانے سے پہلے پروردگار نے زمین و آسمان کی خلقت کا بیان کیا، اس کے بعد اس کے امور کا بیان کیا، اور چونکہ پروردگار ہی مدبر الامور ہے، وہ ہی امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اس لیے جو اولی الامر ہمارے لیے بھی قرار پائے گا وہ من جانب اللہ ہی ہوگا۔ یوں نہ کر لینا کہ امور طے کرنے کے لیے تم آپس میں کہیں پہ الیکشن کر لینا، جہاں سے امر لے رہے ہو اولی الامر بھی وہیں سے ملے گا، اولی الامر کہیں اور سے نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ اکبر، قرآن یعنی کہ اولی الامر کو اگر قرآن سے لے رہے ہو، اگر امر قرآن سے لیا ہے تو پھر اولی الامر بھی قرآن ہی سے لینا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مگر مسئلہ کیا ہے، میری آخری 6 منٹ کی گفتگو، 5 مجلسوں کا خلاصہ، یہاں سے تو بات اب شروع ہو رہی ہے جو ان 5 مجالس کی آخری 5 منٹ میں ہوگی۔ اللہ اکبر، کہ یہ جو ولایت غدیر ہے مظلوم ترین شے ہے، اس لیے کہ اس ولایت غدیر پر جو ستم ہوا وہ محلے کے باہر بھی ہوا اور محلے کے اندر بھی ہو گیا۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ جو محلے کے باہر ستم ہوا، اس نے کہا یہ جو 30,000 کے مجمع میں یا 90,000 کے مجمع میں تپتی دھوپ میں رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں، یہ علی کی دوستی کا اعلان ہو رہا ہے۔ محلے کے باہر علی دوست نظر آئے، اور محلے کے اندر جو ایک آدھ گھر بارڈر پہ بھی ہوتے ہیں نا، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ تو محبت کا اعلان ہے، ولایت کا مطلب محبت ہے، اور ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سب کو محبت کرتے ہیں، اصل تو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ولایت میں محبت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ محبت کی باتیں تو مدینے میں بھی ہو چکی ہیں، یہ تو آغوش میں آتے ہی محبت کی باتیں ہو گئی ہیں۔ غدیر کے منبر پر محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ محبت کی بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ جسے آپ ولایت کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے تو جلدی جلدی سمجھ جائیے گا، ولایت اور ولایت میں فرق ہے، زیر و زبر کا فرق ہے۔ ولایت کی واو کے نیچے کسرہ دو تو ولایت ہے، اور ولایت کی واو کے اوپر فتح دو تو ولایت ہے۔ اس زبر اور زیر میں بات زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ غدیر کے منبر پر ولایت کی بات کر ہی نہیں رہے۔ کس نے کہا کہ ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ دلیل مانگے مجھ سے۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ جب واو کے نیچے زیر دیا جاتا ہے تو اس ولایت کا مطلب ہے محبت، اور جب اس ولایت کی واو کے اوپر زبر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ولایت، یعنی ولی ہونا، یعنی رہبر ہونا، یعنی مرجعیت کا رکھنا۔ اب بتاؤ کہ غدیر میں کون سی ولایت ہے؟ ولایت ہے یا ولایت ہے؟ تو عربی کلمہ کیا ہے؟ عربی قوانین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب کبھی ایک لفظ کے ملٹیپل بہت سے معنی ہوں اور زیر بھی لگ سکتا ہو، زبر بھی لگ سکتا ہو، تو یہ دیکھو کہ اس کلمے سے پہلے کوئی جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ ایسے موقع پر اس کلمے سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ بیان کرے گا کہ اس میں زیر لگاؤ گے یا زبر لگاؤ گے۔ اب ذرا تصور رکھیے گا، جب واو کے نیچے زیر لگتا ہے تو نہ صرف یہ کہ معنی بدلتا ہے بلکہ تاثیر بھی بدل جاتی ہے، کلمے کی تاثیر بدل گئی۔ اور جب اس واو کے اوپر زبر لگتا ہے تو نہ صرف معنی بدلتا ہے بلکہ تاثیر بھی بدل جاتی ہے۔ تاثیر کیسے بدلتی ہے؟ جب ولایت کہتے ہیں تو اس کی تاثیر دو جانبہ ہے، جب ولایت کہتے ہیں تو اس کی تاثیر یک جانبہ ہے، یعنی جب تاثیر ولایت کی ہوگی دو جانبہ ہوگی۔ تم نے کہا محبت ہے، بالکل۔ تمہیں علی سے محبت ہے؟ جی ہاں، ہمیں علی سے محبت ہے۔ اچھا، علی کو تم سے محبت ہے؟ علی کو بھی تم سے محبت ہے۔ اہل بیت کو تم سے محبت ہے؟ ہاں، اہل بیت کو ہم سے محبت ہے، اور ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، یعنی کہ یہ ولایت کی تاثیر دو جانبہ ہے۔
تمہیں ان سے محبت، انہیں تم سے محبت. لیکن جو ولایت ہے اس کی تاثیر یک جانبہ ہے. باپ بیٹے کا ولی ہے لیکن بیٹا باپ کا ولی نہیں ہے. تو باپ اور بیٹے میں ولایت بھی ہے ولایت بھی ہے. باپ اور بیٹے میں ولایت بھی ہے ولایت بھی ہے. ولایت یہ ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے. لیکن ولایت بھی ہے. ولایت کیا ہے؟ کہ باپ بیٹے کا ولی ہے لیکن پلٹ کر بیٹا باپ کا ولی نہیں ہے. اب بتاؤ غدیر میں اعلان کون سا ہوا، ولایت کا یا ولایت کا؟ تو پچھلا جملہ کیا کہا؟ الست اولا بکم انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا؟ مجھے بتلاؤ یہ اولیت یک جانبہ ہے یا دو جانبہ؟ اب اگر کسی کی نظر میں یہ ولایت کی یہ والی جو تاثیر دو جانبہ ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ ہم پر اولیت رکھتے ہیں اور ہم رسول اللہ پر اولیت رکھتے ہیں. ذرا سامنے تو لاؤ، رسول اللہ پر کون ہے جو اولیت رکھتا ہے؟ رسول اللہ پر کون اولیت رکھتا ہے؟ ذرا تصویر تو دکھاؤ، سامنے تو لاؤ. تو ماننا پڑے گا یعنی رسول اللہ پر کوئی اولیت نہیں رکھتا. کیوں؟ سورہ محمد کی آیت میں جو کیا سورہ محمد نہیں ہے، سورہ آپ کا احزاب کے اندر کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے اوپر ان کے نفوس سے زیادہ اولیت رکھتا ہے. قرآن کی یہ آیت کی تاثیر یک جانبہ ہے یا دو جانبہ؟ یقیناً یک جانبہ ہے. تو بس اگر یہ تاثیر یک جانبہ ہے تو رسول اللہ تو تمہارے مولا ہیں لیکن تم رسول اللہ کے مولا نہیں ہو، مولا علیہ ہو. وہ آقا ہیں، تم ان کی غلام ہو، تم ان کے قدموں کی خاک ہو. رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ والی مولائیت کہ جو ولایت ہے یک جانبہ، جس کا یہ والا مولا میں ہوں، یہ علی بھی اس کے وہی مولا ہے. یہ ولایت یک جانبہ ہے، یہ رہبریت ہے. یعنی جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مولایت. غدیر کا اعلان محبت کا اعلان نہیں ہے، غدیر کا اعلان ولایت کا اعلان ہے. اس ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ بہت توجہ، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی محبت نہیں کرتا. ارے جو رسول اللہ کی نالین سے محبت کرتا ہو، ممکن کیسے ہے کہ اس کی اولاد سے محبت نہ کرے؟ ممکن کیسے ہے کہ کوئی رسول اللہ کی نالین کو اپنے سر کا تاج کہتا ہو اور وہ ان کی اولاد سے محبت نہ کرے؟ یہ تو عقلاً واجب ہے کہ جس کو چاہ رہے ہو اس کے خون کی بھی اسی انداز سے محبت کرو. تقاضۂ محبت ہے لیکن ریکوائرمنٹ فقط محبت نہیں ہے. محبت تو اس خیمے میں رہ کر بھی تھی، اس انداز سے تھی کہ نماز تو آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے، فقط حر نہیں، حر کا پورا 1000 لشکر آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. حر کے اندر محبت بھی ہے کہ آپ کی والدہ وہ ہیں کہ بغیر وضو نام نہیں لے سکتا، یعنی کہ اہل بیت کی محبت بھی ہے، اہل بیت کو تقدس کا مقام بھی مل رہا ہے. لیکن اگر ولایت سے نکل کر ولایت میں نہ آئے تو قیامت تک کے لیے لعن اللہ قرار پاؤ گے. اب یہ آدھا سچ ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں. محبت تو کرتے ہو، ذرا ڈومیسائل بھی چیک کرواؤ کہ اس میں خیمہ حسینی ہے یا خیمہ یزیدی. یہ کنکلوژن تھا کہ محبت کا دعویٰ خیمہ یزیدی میں کیا ہوا محبت کا دعویٰ بیکار ہے. خیمہ حسینی میں آنا وہ محبت ہی کیا جو تمہیں تمہارا خیمہ نہ بدلوا سکے.
جو تمہیں اپنے خیمے سے ہجرت کروا کر حسینی خیمے میں جو محبت چند قدم کا فاصلہ نہ طے کروا سکے، وہ تمہیں جنت تک کیسے پہنچائے گی؟ ختم کر دی مجلس میں نے. یہ ہے وہ ولایت، یعنی اولیت. مولا علی کی مرضی میرے اوپر چلے گی، میری مرضی علی پر نہیں چلے گی. جو یہ کہے کہ مولانا چلتا ہے، ارے تھوڑی دیر کی بات ہے، چلتا ہے. کچھ نہیں چلتا، صرف علی کی ولایت چلتی ہے اور علی کی ولایت چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا. تو ایک لمحے کے لیے بھی خدا اگر علی کی ولایت سے دور کر رہا، خدا نہ خواستہ شیطان بہکا رہا ہو، ملعون ہوگا. ہر وہ شخص ملعون ہوگا جو تمہیں علی کی ولایت سے دور کرے گا. علی کی ولایت یہ ہے کہ دین علی سے لینا ہے. علی کی ولایت یہ ہے کہ نماز علی سے لینی ہے. علی کی ولایت یہ ہے کہ جب میں کبھی بھی کسی فقہی حکم کو دیکھوں گا تو یقیناً اس میں علی ہی کی تشریح موجود ہوگی. اپنی مرضی سے کسی عبادت کو نہیں بناؤں گا، علی کی مرضی سے ولایت کو، علی کی ولایت کے تحت میں عبادت کو بھی انجام دوں گا. میں نے بہت ہی نازک باتیں آرام آرام سے کر ڈالی ہیں. یہی وہ ولایت تھی جس کا انکار کیا گیا. یہی وہ ولایت تھی کہ جس کا انکار اس انداز سے کیا گیا کہ یقیناً محبت تو کر رہے تھے. الذی اسرجت والجمت والتنقبت. یہ تنقبت کیا ہے؟ جنہوں نے نقاب کیا، جو جمع ہو گئے، جنہوں نے اسلحہ فراہم کیا، جنہوں نے ان کو قتل کرنے میں جلدی کی، اور جنہوں نے نقاب کیا. نقاب کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ وہ تھے جنہوں نے بلا تو لیا تھا خط لکھ کر، آئیے آئیے ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات محبت سے آگے بڑھی، ولایت تک بات پہنچی، تو کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارا کیا واسطہ، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، ہم تو فقط دین کو اس جانماز کی حد تک جانتے تھے، ہمارے یہ تو حکومت کے معاملات ہیں، ان کو تو حکومت چاہیے، یہ تو سیاست کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن وہاں بات اصلاً حاکمیت کی ہے، رہبریت کی ہے، مرجعیت کی ہے. جب حاکمیت ہی نہیں ہوگی، جب رہبریت نہیں ہوگی، مجھے بتاؤ اللہ کا نمائندہ خدا کا قانون زمین پر نافذ کیسے کرے گا؟ اس نفاذ سے دور کر دیا. تو اسی لیے امام نے فرمایا لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم. اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، ان قوم کے اوپر جس نے انہیں ان کے مقام سے ہٹا دیا. وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. اور انہیں اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا. ان کا مرتبہ یہ تھا کہ ان سے دین کو لینا تھا، ان کی رہبری میں چلنا تھا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے شام کے بازار میں زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح سے کھینچ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی حبشی غلام ہوں. اس انداز سے آل رسول کو کھینچ کھینچ کر کشا کشا پھیرایا گیا. اس انداز سے شام کے اس بازار میں کربلا کے واقعے کو ایک مدت ہو گئی، سید سجاد کی آنکھوں میں اب تک شام ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ اتنا ہی بیان کیا الشام 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 کہہ کر 3 مرتبہ کہا اور آپ عالم غشی میں چلے گئے. کہا اس میں کیا مشکل تھی؟ کہا ہمیں اس جگہ ٹھہرا دیا جہاں کنیزیں بکا کرتی تھیں، اس مقام پر علی کی بیٹیوں کو. اللہ اکبر. مجمع عام تھا، پتھروں سے استقبال تھا، کہیں سے آگ پھینکی جا رہی تھی. رسول اللہ کے صحابی سہیل بن سہل ساعدی کہتے ہیں میں عمرہ بجا لا کر جب واپس شام پہنچا دیکھا دیار سجے ہوئے ہیں، سب خوشی منا رہے ہیں. میں نے سوچا شام والوں کی یہ کون سی عید ہے؟ جب کسی سے پوچھ لیا کہ وہ کون سی عید
ہے جو میں نہیں جانتا؟ کہا گویا تم کسی صحرا میں رہنے والے معلوم ہوتے ہو؟ کہا ہاں مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا ایک باغی نے خروج کیا تھا، اس کو قتل کیا گیا، اس کی اولاد کو اسیر کیا گیا۔ کہا کیا نام تھا اس کا؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا کون حسین؟ علی کا بیٹا۔ کہا ہاں علی۔ کہا جو فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں فاطمہ کا بیٹا۔ کہا وائے ہو تم پر، تم نے اپنے ہی نبی کے نوازے کو۔ اللہ اکبر۔ جب قافلے کو دیکھا سید سجاد کے پاس آئے، سلام کیا، جیسے ہی سلام سنا، آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، کہا تو کون ہے جو ہم پر سلام کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میں آپ کے جد کا صحابی سہل ساعدی ہوں۔ آپ نے اتنا کہا اللہ اکبر۔ وہ جو زمین و آسمان کے مالک تھے، جن کے پاس خزانے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہم پر ایک احسان کر سکتا ہے؟ کہا حکم کیجئے۔ اللہ اکبر، میری زبان چل جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سہل کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ کہا ہاں موجود ہے۔ کہا اس شخص کو جس کے نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے، اسے کچھ رقم دے دو، اس سے کہو کہ اس سر کو ذرا آگے لے جائے، تماشا دیکھنے والے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ میری بہنیں اور پھپھیاں۔ کہا ایک احسان اور کر دینا۔ کیا کہا؟ کہا کیا تمہارے پاس کوئی رومال ہے؟ سہل ساعدی کہتا ہے میں نے رومال نکالا۔ کہا دیکھو یہ جو طاق میرے گلے میں ہے، دھوپ کی شدت ہے، یہ گرم ہو جاتا ہے، ذرا اس کے اوپر ایک رومال تو ڈال دینا۔ سہل کہتا ہے مرتے دم تک میں وہ منظر نہ بھولا، جب میں نے طاق کو ذرا اٹھایا، گردن سے تازہ خون۔ اللہ اکبر۔ 34 سال گزر گئے، میرا مولا روتا رہا، وضو کا پانی سامنے آتا گریا کرتے، یہی پانی تھا میرے بابا کو۔ 34 سال کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ میں نے مختصر کر دیا، ایک جملے کی زحمت ہے۔ جب آپ کو زہر دے دیا گیا، زہر کا اثر شدید ہوا، شہادت بالکل نزدیک تھی، بس ایک جملہ کہا، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بچوں مجھے زمین پر لٹا دو۔ کہا بابا آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ کہا نہیں، مجھے زمین پر لٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ جب لٹانے لگے کہا رکو، یہ چٹائی ہٹاؤ، مجھے خاک پر لٹا دو۔ آج بھی مجھے میرے بابا کی لاش نہیں بھولتی۔ کربلا کا میدان تھا، تپتی ہوئی زمین تھی، میرے بابا بغیر کفن کے اسی انداز میں چھوڑا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ باران رحمت برس رہی ہے، اس وقت کوئی دعا مانگے رد نہیں ہوتی۔ پروردگار کس کے برابر میں جنت سے وہ دکھیاری مائی ہے، ان آنسوؤں کو وہ مقام عنایت فرما کہ یہ دادی زہرا کے رومال میں جگہ پا سکے۔ پروردگار امام زمان کا ظہور فرما،
سکے. پروردگار فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہے, جتنے لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں, ان کے حوائج شرعیہ کو قبول فرما, ان کی معرفت قرآن اور اہل بیت میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں, متعالی فرما. پروردگار تجھے واسطہ جو مومنین و مؤمنات بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین مجلس کی گزشتہ اموات کے لیے جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہتا ہے. امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما. ہمیں ان کے آبان اور انصار میں سے قرار دے. ماتم حسین.